کی کس سے کتنی محبت ہے. اور محبت کا پتہ چلتا ہے خاص طور پہ اس وقت جب بندے پہ امتحان آئے. محبت کا پتہ تب چلتا ہے, ادروائز محبت کا پتہ نہیں چلتا. امتحان آتا ہے, کون ثابت قدم رہتا ہے, پتہ محبت کا تب چلتا ہے. یہ کربلا والوں نے پریکٹیکل ہم سب کو کر کے دکھایا. ایسے ثابت قدم رہے, ایسے ثابت قدم رہے. السلام علیکہ یا اولیاء اللہ کا خطاب رہتی دنیا تک اپنے گلے میں ڈال کے امت کو بتایا, تم علی کی ولایت میں لڑتے ہو, حسین وہ ہے جو ولایت بانٹتا ہے. روزی قدیر کا وہ چھوٹا سا تحفہ, چھوٹی سی عید. فرمایا کہ ہمارے چاہنے والے کو چاہیے ایک چاہنے والا دوسرے چاہنے والے کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھے. 18 ذی الحج یہ یوم عید اکبر ہے, اس سے بڑی عید نہیں. یہ باقی جتنی عیدیں ہیں وہ چھوٹی عیدیں ہیں, بڑی عید یہ. حالانکہ ہم عید قربان کو بڑی عید کہتے ہیں. کوئی کہے بڑی عید کہے, شیعہ نہ کہے. شیعہ کی بڑی عید غدیر ہے. فرمایا ایک ہمارا چاہنے والا دوسرے چاہنے والے کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھے, ہاتھ رکھ کے اللہ سے مخاطب ہو. خداوند عالم, پروردگار عالم, زمین پر تیری پیاری ہستیوں کے چاہنے والے دو آپس میں ہاتھ ملا کے کھڑے ہیں, تیری خدمت میں عرض گزار ہیں. ہو سکتا ہے میں جس کا ہاتھ پکڑ کے کھڑا ہوں, ہو سکتا ہے عقیدے کے حوالے سے وہ کمزور ہو سکتا ہے گناہوں کے حوالے سے کمزور ہو. خداوند عالم آج بڑی عید کا دن ہے, بڑی عیدی مانگ رہا ہوں. میں تیری جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک یہ مومن میرے ساتھ نہیں جائے گا. بھائی کیا بات ہے محمد والے محمد بلندر سلام. سیدزادہ یہی ہے, جب تک یہ نہیں جائے گا ہم تو توڑتے ہیں دوسرے کو. وہ اس قابل نہیں, اس کی ولایت کمزور ہے, وہ ولایتی نہیں, میں ولایتی ہوں. نہ, یہ مومن کا معیار نہیں. فیصلے صاحب پہ چھوڑو, وہ بہتر فیصلہ کرنے والا ہے. وقت تو رہ ہی نہیں گیا, صاحب تو آنے والے ہیں. تو کتنا اچھا ہوگا کہ ہم اپنے فیصلے صاحب پہ چھوڑیں, خود ہم محتسب نہ بنے. اگر ہماری ولایت مضبوط ہے, یہ تحفہ لیتے جو بہاول پر, تو ہمیں چاہیے جس کی ولایت کمزور ہے علم عباس کے نیچے ہاتھ اٹھا کے کہے غازی تیرے وسیلے سے مانگی جانے والی دعا رد نہیں ہوتی. یہ بھی مومن ہے, ولایت کمزور ہے, کرم کا رزق کی ولایت بلند کر دے. بھائی کیا بات ہے بہاول پر, کیا معیار سماعت ہے یہاں, آپ کی کیا بات ہے. توڑنے والے نہیں جوڑنے والے. سید زیادہ یقین کرے امام کی عظمت کی قسم ولایت نام ہی جوڑ دے گئے. نہیں, میں ایک چھوٹی سی بات, میں دعویٰ کر گیا, دعویٰ دلیل کے بغیر ادھورا ہے. دسترخوان امیر المومنین بچتا ہے. علی کے نوکر لنگر کرتے ہیں, جن میں بلند مقام میں ایمان پہ فائز ہے جناب سلمان. سلمان چھوٹا نوکر نہیں, منا اہل البیت کا مصداق ہے. منا اہل البیت بننے کے لیے سلمان نے ہم جیسوں کو سبق دیا, یہ بڑا کریم گھرانہ ہے, تم بھی اگر منا بننا چاہو مشکل نہیں, بس میرے نقش قدم پہ چلو. آئے ہائے ہائے, جناب سلمان منا اہل البیت کا مصداق. یہ کوئی چھوٹی ڈگری نہیں, ہم پڑھ لکھ جائیں, ہم میں سے کوئی پی ایچ ڈی ڈاکٹریٹ کی ڈگری لے لیتا ہے, کوئی انجینئرنگ کی ڈگری لے لیتا ہے, ہم مر جائیں ڈگری ختم. جن کو محمد ڈگری دے. ہائے 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 ہائے, بھائی کیا بات ہے, کیا بات ہے بھائی. بیدار ہو بھائی, سفر کر کے بھی بیدار ہو. جن کو محمد ڈگری دے,
چاہے وہ کسی بھی زمانے کا محمد کیوں نہ ہو. بھائی بہت اچھے بھائی بہت اچھے. کیا وصول کرنے والے لوگ بیٹھے ہو. منا اہل البیت، یہ اتنی خوبصورت ڈگری ہے. بڑی دنیا کہتی تھی ہم محمد سے ہیں، لیکن محمد سے وہی ہوتا ہے جن کو محمد خود کہے یہ ہم سے ہے، جن کو سرکار خود فرمائے یہ ہم میں سے ہے. چھوٹی ڈگری نہیں. ملی کیسے؟ چھوٹی سی گزارش اس پہ بھی کرتا جاؤں. ملی کیسے؟ اس کے پیچھے جو بہت سارا مواد چھپا ہے وہ ایک نقطے میں بند ہے. سلمان نے اس گھرانے سے محبت کر کے صلہ نہیں مانگا. یعنی کسی نے کہا وَعَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر کے نمائندے ہیں، یہ عام ذاتیں نہیں، یہ اس کے وزن ہے. یار مانگنا علی سے کچھ. خاموش رہتا تھا. کسی نے کہا مانگ یار علی سے کچھ. کہتے یار جس کو علی مل جائے. علی کے ہوتے ہوئے بنا اور ہم کیا مانگے. بھائی کیا منا اہل البیت. کہتا ہے میں کیا مانگوں ان سے، اللہ نے مجھے یہ دے دیے. ان کے ہوتے ہوئے بلا ان کی برابری کی کوئی چیز ہے نہ. دہلیز پہ بیٹھا ہے، جھاڑو دیتا ہے ریش سے، قرب امام میں رہتا ہے، ہمیشہ ہر وقت شکر اللہ کا بڑھتا ہے. کبھی نہیں کوئی چیز مانگی. نام مانگ کے کائنات کو سبق دیا اگر تم بھی میرے نقش قدم پہ چلو، ماتم کر کے مجلس سن کے لنگر کھا کے ان پہ احسان نہ لگانا، ان کا احسان سمجھ کے کرنا. یہ نہ کہنا میں نے کیا، کہنا انہوں نے مجھے اس قابل بنایا. یہ ہے نقش قدم پہ چلنے کا خوبصورت طریقہ، اور یہ ہے منا اہل البیت کے مستاق بننے کا طریقہ. لو جی انسان میں یہ نفی کب آتی ہے؟ یہ کب ایسا ہوتا ہے کہ انسان طلب ختم ہو جائے؟ کب ہوتا ہے؟ وہ تب ہوتا ہے جب پورے جسم میں ایک جگہ ہے جسے کہتے ہیں دل. جب اس دل میں دل کے دل کو بٹھا دے پھر طلب ختم ہو جاتی ہے. ورنہ اگر کوئی اور بیٹھا ہوگا پھر طلب ہوگی. ایک گاڑی ہوگی طلب ہوگی دو ہوگی چار. ایک کوٹھی 5 مرلے کی ہوگی 10 مرلے کی ہو چھوٹی پڑتی ہے. 10 کی ہوگی کنال کی ہو، کنال کی ہوگی 2 کنالوں کی ہو، طلب بڑھتی جائے گی. بس جس دل میں ملاوٹ نہ ہو اس کو یہ گھرانہ منا بنا دیتا ہے. ارے بھائی نہیں ایسے نہیں میں سمجھا پایا بہاول پر. یہ سرکار نے فرمایا سلمان ہم میں سے ہے. ہر چیز اصول ہے، قانون ہے، اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے. کلو شیء یعرف علی اضدادها، ہر چیز اپنی ضد سے پہچانی. بھلا کیسے؟ اس وقت کیا ہے؟ دن. اس کا مطلب رات نہیں. یہ بیٹھے ہیں مرد، اس کا مطلب یہ مستور نہیں. ان کی پہچان تب ہوگی جب ان کو مرد سمجھ کے ہم مستور نہیں سمجھیں گے. یہ دن کی پہچان تب ہوگی جب ان کو ہم دن سمجھ کے رات نہیں سمجھیں گے. ہر چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے. سرکار نے فرمایا سلمان منا. اور سرکار سے پوچھتے ہیں سرکار آپ نے سلمان کو کہا سلمان ہم میں سے ہے، تو کوئی ایسے بھی ہوں گے جو آپ میں سے نہیں؟ سرکار نے فرمایا ہاں ہم نے قانون واضح کر دیا، سلمان جیسا بن جائے وہ ہم میں سے ہے، اور جس نے ملاوٹ کی من غشا فلیس منا، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں. ہم نے سرکار کے اس فرمان کو دودھ کی دکانوں کے اوپر لکھا ہوا پڑھا. ہم نے سرکار کے اس فرمان کو پیٹرول پمپ والے کے ہاں لکھا ہوا پڑھا. دودھ والے نے لکھ دیا جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں. ہم نے سمجھ لیا اس کے پاس دودھ خالص ہے. ہم سرکار کے اس فرمان کو سامنے رکھتے ہوئے یقین کامل کے ساتھ دودھ لے لیتے ہیں. سرکار نے 1400 سال پہلے گوالے کے لیے نہیں فرمایا جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں. دودھ والے کے لیے، پیٹرول پمپ والے کے لیے نہیں فرمایا جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں. سرکار دراصل فرمانا چاہتے تھے جس نے اس میں ہمارے علاوہ کسی کو بٹھایا اس نے ملاوٹ کی، جس نے اس میں صرف ہمیں بٹھایا وہ ملاوٹ سے پاک ہے. ہائے ہائے ہائے. یہ تحفہ تھا جو میں نے آپ کے خدمت میں پیش کیا. بات چل پڑی میں نے اس لیے عرض کی. بات جہاں تھی ہماری وہ یہ تھی دسترخوان امیر المومنین نشستہ تھا.
سلمان لنگر کھاتا تھا، ایمان میں 10واں درجہ تھا جناب سلمان کا۔ بوذر بھی علی کا عاشق تھا، یہ بھی شیعہ تھا، ایمان میں کمزور تھا سلمان کے مقابلے میں۔ جو مقام سلمان کو ملا وہ بوذر کو نہ ملا، جو بوذر کو ملا وہ سلمان کو نہ ملا۔ بس میرا ایک سوال ہے، اگر کسی کے پاس کوئی تحقیق ہو دسترخوان علی پہ بیٹھ کر کبھی سلمان نے بوذر سے کہا ہو بوذر تیری تو ولایت ہی کمزور ہے، تیرا تو عقیدہ ہی کمزور ہے، تیرا تو حق ہی نہیں بنتا علی کے دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا کھا، نہیں، سلمان کا کسی کو کچھ نہ کہنا دلیل ہے قصور بوذر کا نہیں، کمال سلمان کا نہیں، احسان علی کا ہے۔ احسان علی کا ہے۔ بہاولپور یہی تو کسی شاعر نے قلم اٹھایا، کمال کر گیا، وہ کہتے جو شخص قلب کو کعبہ قرار دیتا ہے، جو شخص دل کو کعبہ قرار دیتا ہے، اللہ اسی میں علی اتار دیتا ہے۔ ہماری جہاں سے گفتگو چلی تھی، میں بس گفتگو سمیٹوں، زیادہ طویل آپ کی سماعتوں کو زحمت نہ دوں۔ آئیے ولایت امیر قائم کرنے کے لیے ہمیں سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے۔ گناہوں کی سزا دینا ہمارا کام نہیں، یا اچھائی کی جزا دینا بھی ہمارا کام نہیں، ہمارا کام ہے ایک دوسرے کی انگلی پکڑ کے چلنا۔ آگے جس کو وہ قبول کرے گا وہ پہنچ جائے گا، جس کو وہ قبول نہیں کرے گا وہ رہ جائے گا۔ دیکھو میں کہتا ہوں، ہم جب دنیا سے جانے لگے ہم سب کی حسرت ہوتی، ہمیں وہاں دفناؤ جہاں ماتمیوں کے قدم رکھے۔ مومن جوتیوں کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، جوتیاں اوپر لے کے چل رہے ہوتے ہیں۔ ایک جملہ کہنا میرا حق بنتا ہے، میں کہتا ہوں زندگی میں چھوٹی چھوٹی باتیں دوسرے کی برداشت نہیں کرتے، مرنے کے بعد قبروں کے نیچے جوتیاں بھی کھا لیتے۔ یہ کتنے کمزور ہیں ہم، نہیں غور نہیں فرمایا آپ نے؟ مرنے کے بعد ہمارے اوپر سے جوتیاں گزر رہی ہوتی ہیں اور ہم خوش ہو رہے ہوتے ہیں۔ ارے بھائی زندگی میں بھی تھوڑی سی جوتی کھا لیا کر۔ میں بسم اللہ کروں سیدزادہ، جب تک ہم ایک دوسرے کو برداشت نہیں کریں گے سرکار کے لشکر کے ہور تیار نہیں ہوں گے۔ بڑی دعائیں کرتے رہو، بڑا اللہ جل کرتے رہو، بڑا صاحب و زمان کرتے رہو، کمزور رہ جاؤ گے۔ نہیں، الاجل کے پیچھے بہت بڑا رازوں کا سمندر ہے۔ الاجل کہنے والا کم از کم اس معیار پہ ہوتا ہے، وہ رضائے امام پہ مکمل راضی ہوتا ہے، وہ کسی کی غیبت نہیں کرتا، وہ کسی کا گلہ نہیں کرتا، وہ کسی کو برا بھلا نہیں کہتا، وہ کسی کا حق نہیں کھاتا، وہ کسی کی بھی ماں بہن بیٹی کو گندی نگاہ سے نہیں دیکھتا۔ چار مصرے ہیں، چلو تھوڑی سی توجہ آپ کی۔ گرچہ محولا کا ازل سے خمار ہے، پیتا ہوں اس لیے کہ تیرا انتظار ہے۔ گرچہ محولا کا ازل سے خمار ہے، پیتا ہوں اس لیے کہ تیرا انتظار ہے۔ آ جائے تو بپا ہو، نہ آئے تو ٹھہر جائے، محشر کا ایک ہستی پہ دار و مدار ہے۔ اللہ کرے ہم وہ نہ ہوں، خط تو لکھے حسین آہا، اور اگر حسین سفیر بھیجے ہم اس کو مار نہ دیں، ہمارا مزاج یہ نہ ہو۔ یہی کچھ کوفہ والوں نے کیا تھا۔ اس کے لیے ضروری ہے سب سے پہلے ہم ایک دوسرے کو معاف کریں، ایک دوسرے کو ہمت دلائیں۔ کوئی کمزور ہے، لنگر کی تنگدستی ہے، چپ کر کے سرکار کا صدقہ پہنچائے۔ کسی مومن کی بچی جہیز کی وجہ سے رخصتی نہیں ہو رہی، مل کے پیسے اکٹھے کر کے جہیز کا سامان اکٹھا کر کے پہنچائے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک دوسرے کی مدد کی خوبصورت معاشرہ تشکیل نہ ہو، پھر ہمیں علی کو منوانے کی ضرورت ختم ہو جائے گی۔ کیوں؟ دشمن دیکھ کے کہے گا اگر یہ علی والے ہیں تو ان کا علی کیسا ہوگا۔
یہی میری آپ کی خدمت میں عرضی تھی، میری آپ کی خدمت میں گزارش تھی، ہر وقت اپنے امام کی نگاہ محسوس کرو. ہم امام کی نگاہ سے باہر نہیں. بادشاہ میں ہم یہاں بیٹھے ہیں، بادشاہ کو پتہ ہے ہماری ہر چیز پہ نگاہ ہے. دیکھو میں سید حسن شاہ جی سے میری آج پہلی ملاقات ہے، زیب شاہ جی سے دوسری غالباً ملاقات ہے. میں ان کے سامنے ذرا برابر بری حرکت نہیں کروں گا. کیوں؟ مومن یقین والا ہوتا ہے، شک مومن میں نہیں ہوتا. مجھے ان کے ہونے کا یقین ہے، شک نہیں. میں غلط حرکت نہیں کروں گا. بس امام کا منتظر وہ ہے جو اکیلا ہو، جس کو امام کے ہونے کا یقین ہو، شک نہ ہو. گناہ نہ کرے، حرام نہ کرے، یقین کرو وہ مومن ہے. ساتھ میں عالم ولایت کا دور، اکثر سرکار کے مسائل بھی سنتے ہو، سرکار کا ایک فضیلت کا جملہ بھی سنتے جاؤ. بادشاہ کا دور، بادشاہ کے دور میں ایک شخص ہے جس کا نام ہے صالح طالقانی. کسی کشتی پہ سوار ہوا، کسی سفر پہ چل نکلا، اور بھی لوگ تھے. این بیچ سمندر کشتی ٹوٹ گئی، سارے بکھر گئے، کو مر گئے، کو ڈوب گئے، کو کہاں. یہ اکیلا بچ گیا. ایک بھٹے پہ پیر حسن یہ سوار ہے اور یہ تلاش میں ہے کہیں تو کنارہ ملے گا. پھٹا لہریں اٹھائی پھر رہی ہے. ایک دن گزر گیا، دوسرا دن گزر گیا، تیسرا دن گزر گیا. یہ عجیب کیفیت میں ہے، بھوک بھی لگ رہی ہے، پیاس بھی ہے. یہ سوچ رہے بہتر ہے خودکشی نہ کر لوں. فوراً اندر سے اس کو آواز آئی، خودکشی نہ کر، معصوم کو نہ پسند ہے. خودکشی نہ کر، امام کو نہ پسند ہے. تو جی تیسرے دن لہروں نے اس کو خشکی پہ ڈال دیا. خشکی پہ ڈالنے کی دیر تھی. شکر خدا کا ادا کرتا ہے، شکر ہے کوئی میں کسی ٹھکانے پہ تو پہنچا. خوبصورت صاف پانی تھا، گھونٹ پیا، فرحت محسوس ہوئی. اسی اسنا میں اس نے گھوڑے جیسے جانور کو دیکھا، بڑا جانور. جو اس کی نگاہ جانور پہ پڑی، جانور نے سمندر میں چھلانگ لگا دی. پھر اس کو ایک غار نظر آئی، غار کے منہ پہ دو پرندے بیٹھے تھے. اس نے اٹھ کر ان خوبصورت پرندوں کی طرف جانے کا ارادہ کیا. یہ جو ہی چلا، پرندے تو اڑ گئے، پر غار سے آواز آئی، طالقانی اندر آ جا. حیران ہے، بیابان ہے، نہ کوئی نشان ہے انسانیت کا. یہ کون ہے اندر مجھے بلا رہے؟ کہتے میں نے دیکھا ایک شہزادے ہیں جو تشریف فرما ہے، مجھے فرماتے ہیں طالقانی بیٹھ. میں نے کہا اچھا تصرف تھا، مجھے پوچھنے کی جرات نہ ہوئی، مجھے بٹھا دیا. فرماتے ہیں بڑا طویل سفر کر کے آیا ہے تو. جی واقعی میرا بڑا طویل سفر تھا. بھوک بھی لگی ہے نا؟ جی بھوک لگی ہے. زیر لب کچھ حرکت کی، ایک تازہ خوان نازل ہوا. دیکھا لنگر ہے، بھاپ نکل رہی ہے. مجھے فرماتے ہیں کھا. کہتے میں نے کھایا، بڑی بھوک تھی، شرم کرنے لگا. فرمایا کھا، شرم نہ کر، یہ کائنات کا بنا ہوا لنگر نہیں. آئے آئے آئے، سبحان اللہ، یہ عام لنگر نہیں، کھا. کہتے میں نے بہت سارا لنگر کھایا. مجھے فرمانے لگے سفر کا حال سنا. کہتے جی بڑی مشکل سے آئے. فرماتے ہاں ہمیں پتہ ہے، جب تم سوار ہونے لگے تھے ہمیں پتہ ہے، جتنے لوگ تم تھے ہمیں پتہ ہے، کشتی پہ بیٹھے ہمیں پتہ ہے، بیچ سمندر کشتی ٹوٹ گئی ہمیں پتہ ہے، تم پھٹے پہ سوار ہوئے ہمیں پتہ ہے، تم نے راستے میں خودکشی کا ارادہ کیا ہمیں پتہ ہے. بڑا ضروری ہے جوانوں تک میسج پہنچانا. بس یہی نچوڑ ہے آج کی گفتگو کا. جب تو نے خودکشی کا ارادہ کیا، ہم نے اندر سے تجھے آواز دی تھی یہ کام نہ کر، ہمیں پسند نہیں ہے. اوہو، اسی لیے تو کہتے ہیں ضمیر کی آواز کو امام وقت کی آواز کہتے ہیں. ضمیر مرتا نہیں، موالیان حیدر قرار دبتا ہے. نفس کی مان کے ضمیر دب جاتا ہے، مرتا نہیں. اسی ضمیر کو بیدار کرنے کا نام تو حسینیت ہے. ہم نے تجھے خودکشی نہیں کرنے دی. اور جب تو یہاں آیا،
یہاں تو نے ایک بہت بڑا جانور دیکھا، پھر تو نے 2 پرندے دیکھے. کہتے میں حیران ہوں، بیٹھے اندر ہیں جانتے سب. سرکار اگلا جملہ فرماتے، ساتھ میں لال ولایت فرماتے ہیں گھر کے لیے اداس ہے، گھر والوں کے لیے اداسی ہو رہی ہے. جی واقعی اداسی ہو رہی ہے. اسی کو تو دل کا دل کہتے ہیں جو اگلے دل میں کروٹ بدلنے والی سوچ کو بھی جانتے ہیں. اداسی، جی مجھے اداسی ہے جانا ہے. سرکار نے زیر لب کچھ گفتگو فرمائی، بادلوں نے اترنا شروع کر دیا. ایک ایک بادل آتا ہے، سلام کرتا ہے، السلام علیکہ یا ولی اللہ. آپ نے داد دی، میں شکر گزار بھاول کو، میرا دل ہے معرفت کا ایک موتی یہی آپ کو دیتا جاؤں. ارے بھائی بادل بولے کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں یہ ہو سکتا ہے، محمد کے ہاتھ پہ پتھر بے جان بول سکتا ہے. میں بسم اللہ کروں. یہی تو تیرے شہنشاہ زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کے دور میں کہا جاتا ہے ظالم بمار ظلم کائنات سے ختم کر دیے جائیں گے. یہی تو ہوگا. کوئی دشمن آل محمد، کوئی دشمن توحید و نبوت، کوئی دشمن ولایت کہیں پتھر کے پیچھے چھپا ہوگا. پتھر بولے گا قائم تیرے گھر کا دشمن یہاں چھپا. لو جی سرکار نے ایک ایک بادل سرکار کے سامنے السلام علیکہ یا ولی اللہ. سرکار کو سلام کر رہے ہیں. سرکار فرما رہے ہیں ہمارا بھی آپ پر سلام. سرکار ہر بادل سے پوچھتے ہیں کہاں جانے کا ارادہ ہے. بادل بتاتے ہیں فلاں ملک، فلاں شہر، فلاں ملک، فلاں شہر، فلاں ملک، فلاں شہر. امام تیسرا سوال کرتے ہیں زحمت بن کے جا رہے ہو یا رحمت بن کے جا رہے ہو؟ بادل جواب دیتے. لو جی بادل آتے رہے. ایک بادل ہے، سرکار نے پوچھا کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ کہا تالکان. فرماتے ہیں اچھا ایک میرا مہمان تو لیتا ہے. بھائی کیا بات ہے. سرکار فرماتے ہیں میرا مہمان لیتا جا. بادل نے لبیک کہا. سرکار نے تالکانی کا ہاتھ پکڑا، بادل میں بٹھایا. بغیر سیٹ بیلٹ کے علی کا نوکر بیٹھ گیا. ارے کیا بات ہے. میں بسم اللہ کروں. جو ہی یہ بادل پہ بیٹھا فوراً اس کو خیال آیا میں پوچھوں تو صحیح ہے کون. پہلے تصرف تھا پوچھوں تو صحیح ہے کون. جو ہی پوچھا نا آپ، اچھا پوچھنے کا انداز بڑا کمال ہے. کہتے ہیں اے عبد خدا آپ کو اللہ کا واسطہ، آپ کو محمد کا واسطہ، آپ کو علی کا واسطہ، آپ کو حسن کا واسطہ، آپ کو حسین کا واسطہ، آپ کو سجاد کا واسطہ، آپ کو باقر کا واسطہ، آپ کو صادق کا واسطہ، آپ کو میرے امام موسیٰ کاظم کا واسطہ. کیا کمال پوچھنے کا انداز ہے. آپ ہیں کون؟ سرکار نے فرمایا تالکانی افسوس ہم بھی اس دور میں حجت خدا ہیں. ہم ہر جگہ کائنات میں ایک وقت میں موجود ہیں. اگر ہمارے اللہ نے شیطان کو مہلت دی وہ ہر جگہ ایک وقت میں ہو سکتے. ہم تو رحمان کے نمائندے ہم نہیں ہو سکتے. فرماتے ہماری ہر ایک پہ نگاہ ہے. فرماتے اگر ہم کائنات میں نہ ہوں زمین و آسمان ختم ہو جائے، ہم ہی بقائے کائنات ہیں. لو جی بادل نے اٹھایا، گلی میں اتارا، سامنے تالکانی کا گھر تھا. بس اتنا ہی میں نے پڑھنا تھا. آؤ بادل سے کہتے ہیں بادل تجھے کیسے پتا؟ غیب کا علم تو اللہ جانتا ہے. تجھے کیسے پتا یہ تالکانی کا گھر ہے؟ بادل کہتے ہیں اگر سن سکے ہم اس کی بات. بادل کہتے واقعی غیب کا علم اللہ جانتا ہے، لیکن اللہ کے نمائندے جس پہ کرم کریں اس کو بھی علم ہو جاتا ہے. بہت شکریہ. اس واقعے کے سنانے کا مقصد صرف ایک ہی تھا، اپنے آپ کو ہر وقت کیمرے کے سامنے محسوس کرو. سرکار کی ہم سب پہ نگاہ ہے. کوشش کرو پاکیزہ رہو، کوشش کرو زندگی سے غیبت گیلا چھوڑ دو، زمین کے ستارے بن جاؤ.
آپ کہیں گے سیدزادہ زمین کے ستارے تو ہم نے ساری زندگی آسمان پہ سنے. چھٹے امام کا دور ہے, رات کا ٹائم ہے. بندہ کہتے سرکار کتنے خوبصورت ستارے آسمان پہ چمک رہے ہیں. امام فرماتے تو نے ساری زندگی آسمان کے ستارے دیکھے, زمین کے ستارے نہیں دیکھے. سرکار زمین پہ بھی ستارے ہیں؟ فرمایا ہاں ہیں. سرکار ان کی نشانی کیا ہے؟ فرمایا زمین کے ستاروں کی نشانی یہ جب بھی بیٹھتے ہیں, جہاں بھی بیٹھتے ہیں, صرف ہمارے کوئی ذکر کرتے ہی نہیں ہے. بس دعا گو بھی ہوں, دوا گو بھی ہوں. آئیے مل کر روئے زمین پر اپنے سلطان کا ایک خوبصورت غلام بن کے دکھائیں, خوبصورت شیعہ بن کے دکھائیں. ابھی ہم محب ہیں, زیب شاہ جی ہم محب ہیں, پیر حسن شاہ محب ہیں, شیعہ نہیں. ناراض ہونا ہے تو میں پھر اس کی دلیل دے دیتا ہوں. کیا پوچھا گیا تھا امام سے, مولا محب اور شیعہ میں فرق ہے؟ امام نے فرمایا ہاں, محب ہمیں چاہتا ہے, شیعہ کو ہم چاہتے ہیں. فرق تو ہے نا. ہم نے محب ہو کے نہیں مرنا, ہم نے شیعہ ہو کے دنیا سے جانا ہے. بس اتنی عرضیاں تھیں, اتنی گزارشات تھیں. دعا بھی میں کراتا ہوں, 2 سے 3 جملے اس مظلومہ کائنات. شاہی خاندان کی شاہی شہزادی, بڑا طویل سفر ہے. آپ بہاولپور سے آئے ہو, یقیناً گاڑی پہ آئے ہو, ٹھنڈے پانی بھی پیتے آئے ہو, کہیں رک کے کھانا بھی کھایا ہوگا, کہیں تھک جاتے ہوگے, تھوڑی دیر آرام بھی کرتے آئے ہو. اب جانا بی بی سے پوچھنا, بی بی تو کتنا طویل سفر کرتے آئے ہیں, ہم گاڑی پہ تھک گئے تو پیدل آئے ہیں. لاہور بڑی فیضادی آقا زادی ہم ہمیشہ تیرے سے مانگنے آتے ہیں, ہم تجھے دعا کرنے آئے ہیں. آقا زادی ہم دعا کرنے آئے ہیں, اللہ کرے تیرا وارث صدقے آئے. آکے اس امت لہینہ سے پوچھیں میری دادیوں کا مسئول کیا تھا. بڑی دکھ لے کے آئی بیٹھی ہے یہاں پہ, چھوٹا دکھ نہیں, جس کے سرتاج کو امت ایسے مارے, ایسے مارے. 10 محرم کو کوفہ سارا جانوروں کا گوشت کھاتا رہا, کوفے کی گلیاں مسلم کا گوشت کھاتا رہا, کوفے کے بازار مسلم کا گوشت کھاتا. ہاں, سفیر بھی ہے, حسین کا وکیل بھی ہے, حسین کا وسیع بھی ہے, حسین کا نائب بھی ہے. بڑے عہدے ہیں سرکار مسلم پاک کے پاس. پہنچے نا کوفے, سرکار نے آ کے امت کو بتایا جس کے پیچھے تم چل رہے ہو یا چلنا چاہتے ہو وہ کتوں سے کھیلتا ہے. میں تمہیں بتانے آیا ہوں, آؤ جنت کے سردار کے پیچھے چلو, تمہاری دنیا اور آخرت سمجھ جائے گی. اتنا سرکار نے امت پہ وہاں کرم کیا, اپنے ایلچی نمائندے مختلف بستیوں میں بھیجے, بڑی تعداد میں دنیا اکٹھی ہو گئی. لیکن ایک دن ایسا پاسا پلٹا, اکیلا مسلم رہ گیا. طویل پڑھنا نہیں مسائل, 2 سے 3 جملے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کرنے ہیں. اس آقا زادی لاہور والی کو پرسہ دینا ہے. ایک آنسو بھی نکل آیا, انشاءاللہ یہ امام کے ظہور میں تاجیل کا باعث بنے گا. اکیلا مسلم رہ گیا, لڑتے لڑتے ایک کھجور کے نیچے آ کے بیٹھ گیا. زخمی ہے مسلم, پیاس بڑی لگ رہی ہے مسلم کو. گھوڑا کھجور کے ساتھ کھڑا کیا, سامنے دروازہ ہے طوا کا. طوا بار بار اپنے ناخلق بیٹے بلال کو تلاش کرنے کے لیے جھانکتی ہے. اس کا بیٹا دربار گیا ہوا آیا نہیں, بار بار جھانکتی ہے, پہنچا نہیں, پہنچا نہیں, پہنچا نہیں. اس کی نگاہ سرکار پہ جاتی ہے, کہتی ہے غریب, دشمن زمانہ ہے, کوفے کا ماحول ٹھیک نہیں, ہر طرف مارو مارو کی آوازیں ہیں, تیرا کوئی گھر ہے تو چلا جا, میں تجھے مشورہ دیتی ہوں چلا جا. سرکار رو کے کہتے ہیں طوا گھر ہوتا تو یہاں نہ بیٹھا ہوتا. طوا میں پردیسی ہوں, آپ کہیں مسلم تو نہیں؟ سرکار کہتے ہیں ہاں میں مسلم بن رہی ہوں. کہتی ہے معاف کرنا مجھے پتہ نہیں تھا. اندر تشریف لے کے چلے, اندر لے گئے, کھانا تیار کیا. ساری رات تیرے سرکار مسلم مسلح عبادت پہ بیٹھے رہے. صبح اٹھ کے کہتی ہے
खाना तैयार करके लाती है ना, अर्ज करती आका सारी रात मैंने आपको परेशान देखा है, सारी रात घबराई तबीयत के साथ देखा है, रोते देखा है। सरकार खैरियत थी ना? फरमाए एक लम्हे के लिए हमारी आंख लग गई, हमें जद या अली मिले। हमें फरमाते मुस्लिम तेरे दुखों की आखिरी रात है, कल तूने हमारे पास आ जाना। उधर से फौज का दस्ता रवा, इधर इधर घोड़े की टापों की आवाजें। सरकार मुस्लिम ने तस्मा बाबा तलवार में नियाम की, उठने लगे तो वह जल्दी जल्दी आगे आई, आके कहती आका आप घर से बाहर न जाए, मैं जाती हूँ। मैं इनको कहती हूँ मेरे पास कोई भी नहीं, मेरा दिल है मेरा मेहमान बच जाए। सरकार फरमाते तवा जिस खानदान से हम ताल्लुक रखते हैं हम नहीं चाहते हमारी वजह से किसी का घर जला दिया जाए, हम नहीं चाहते तू घर में रहे, हम जाएंगे बाहर। बाहर आए, अली के शेर ने खूबसूरत चमकी, लड़ते लड़ते उम्मत ने अली के शेर को जीन से जमीन पर खड़ा किया। जमीन पे आने की देर थी, उम्मत ने जुल्म करना शुरू किया। तो वह घर की छत पे चढ़ी, घर की छत पे जाके कहती है लानत हो तुम पर, भला कोई मेहमान भी मारता है? कहती है तुम्हें पता नहीं, एक सैयद है, दूसरा परदेसी है, तीसरा यतीम है, चौथा ईद करीब है, बेटियां इंतजार में हैं, इसको बेटियों के पास जाने दो, ईद करीब है, ना मारो मुसाफिर को। जख्मी करके सवारी पर बिठाया, इस सवारी पर बिठाया, सरकार की आंखों से गिरिया। एक लाइन आगे बढ़ा, कहते सफीर हुसैन आपके घराने का ये शिवर है, जब आखिरी वक्त होता है मुस्कुराते आप रोते क्यों हैं? सरकार फरमाते मैं अपनी मौत को नहीं रो रहा, मैं रोता इस बात को हूँ गरीब चला है भेड़ों को लेकर, इधर कूफा हो गया सारा दुश्मन लेके चले मीनार पर, सारी बात दरमियान की छोड़ दो, मीनार पे लेके चले। जिस बदबख्त की ड्यूटी लगाई ना इस लाइन ने, उस बदबख्त को कहते हैं बदला लेने का बेहतरीन वक्त है। अली का बेटा आ गया, इसी अली ने तेरे जद को मारा था, अब दिल से दिल की परास निकाला, तलवार लेके चला। मीनार की छत है, उधर तो इमाम मजलूम का काफिला रवा हुआ है। अचानक शाम की मलका जो एक लम्हे के लिए अपने भाई के बगैर रह नहीं सकती थी, आवाज देके कहती है गाजी मुझे हुसैन नजर नहीं आ रहे, तलाश कर हुसैन कहाँ है? गाजी तलाश करते करते गए, हुसैन मौला कुछ फासले पे रकाब पे माता है, रो रहे, आंखों से आंसू है। गाजी अब्बास ने जल्दी जल्दी जाके कदम पे हाथ रखा, आज करके आका अल्लाह ना रुलाया आपको, अब रोते क्यों हैं? फरमाते हैं अब्बास मेरा मुस्लिम अकेला है, मीनार बुलंद है, मेरा मुस्लिम अकेला है, सरकार मुझे जाने दे। मंजर देखा गाजी अब्बास ने, मुझे जाने दे। सरकार फरमाते हैं क्या करेगा जाके? आका मीनार बुलंद है, नीचे बाजार है, सर गिरेगा नीचे जाके उठाऊंगा, जमीन पे नहीं आने दूंगा। सरकार फरमाते हैं जरा नीचे निगाह तो करना। गाजी ने निगाह की, काले बुर्के वाली है, रो रो के कह रही है कूफा ये वही मस्जिद है जहाँ दूसरा अली शहीद हो रहा है, कूफे वालों ना मारो। सैयद अब्दुल्लाह आइए